اب وہ پھر اسی آیت پر آ جائیں، قالوا یا شعیب الصلاۃ کا تامرک، اے شعیب آپ کی صلاۃ یہ امر کر رہی ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ رجال کی صلاۃ جو ہوتی ہے وہ وہاں پر دینے والے پیدا کرتی ہے، مانگنے والے پیدا نہیں کرتی۔ دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ کہ الحمدللہ میں اگر اپنے بچے کو یہ کہوں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو پھر مجھے اپنے بچے کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بیٹا پھر نماز آپ کو کیا حکم کرتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے۔ آپ یقین کیجئے کبھی ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کی نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم احادیث کو، خوبصورت احادیث کے مجموعے کو اور صلات کو، قرآن کریم کی صلات کو اور احادیث کے بہت بڑے خوبصورت مجموعے کو ہم رکھیں تو وہ کمال خزانے اس میں سے باہر آ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ جہاں پر ایک غیرت مند، ایک دینے والی قوم پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلات مدینہ میں قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ یہاں دینے والے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں دینے والے جا رہے ہیں، لینے والا مل نہیں رہا۔ یہ ساری باتیں کیا لگتا ہے کہ خواب ہے یا یہ کچھ سٹوری ہے؟ تو ان کے پاس کوئی ایسا اکنامیکل سسٹم تو تھا نا کہ جس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دینے والے ہیں جی، کوئی لینے والا نہیں۔ کس قدر صداقت ہے، کس قدر محبت ہے۔ تو رجال کی نماز جو ہے جی وہ تو یہ ہے کہ رجال کی نماز معاشرے کے اندر دینے والے پیدا کرتی ہیں۔ رجال منگتے نہیں ہوتے، رجال مانگتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم دنیا میں غیرت مند، عزت دار، پروقار، جن کے پاس عزت و تکریم ہو، یہ بن کر سامنے آئیں تو ہمیں اس کتاب کریم کی طرف آنا ہوگا، ہمیں صحیح احادیث کی طرف آنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آنا ہوگا اور اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر جی۔